جو ابھی دیکھیے جنہوں نے کیا کیا کہا نہیں کہا جو سب آپ کے سامنے ہے. سب بول رہے ہیں, کیا کیا نہیں بول رہے. ہم کیا بولے, ہم جے بھیم, جے میم, جے تلنگانہ, جے فلسطین. یہ کہہ رہی ہے کہ فلسطین کا نام لینا سنویدھان کے خلاف ہے. کیسا خلاف ہے, کیسا خلاف ہے, کیسا خلاف ہے بتائیے, بتاؤ کون سا سنویدھان کا پروویژن ہے. ارے سب نے کیا کیا کہا وہ بھی سن لیجئے نا. وہ کرتے ہیں, ان کو کام ان کا خالی ویروت کرنا ہے. چھوڑیے نا, ہم بولنے کا بول دی, اب کیا ہے. آپ نے جو سب کہے تھے اس کو لے کر کے وہ لوگ آپتی جات. ہاں, اب ہم ان کی خوش کرنے کے لیے کیوں بولیں گے. آپ نے سنا نہیں ابھی کیا کیا بولے جا رہا ہے. ادیش کیا ہے بھائی, مظلوم عوام ہے. مہاتما گاندھی نے فلسطین کے بارے میں کیا کہا تھا وہ پڑھ لیجئے. سر آپ ایک جو شپت لیتے ہیں سمے جو بولے تھے ایک بار اس کو ریپیٹ کر دیجیے. وہ ریپیٹ آپ کو مل جائے گا یوٹیوب پہ, سنسچ یوٹیوب چینل جائے مل جائے گا آپ کو. آپ نے کہا تھا جے بھیم جے. ہاں وہ بول دیے, مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے. ان ملنوں کی ملامت سے, ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے, ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں. لیکن دیش سے ہی جڑی جو اتنی بڑی خبر ہے, جو جلنے والوں کو جلنے دے کا کام کر کے چھوڑ دیے. بیرسٹر اسدالدین اویسی نے لوک سبھا میں شپت لیتے وقت اب اتنی تفریح بھائی. ابھی آپ نے دیکھا گودی میڈیا کو لے لو اور اس کے بعد جو ہے سو ہمارے واٹیور کو لے لو, جو ہمیشہ بھوکتے رہتا, غٹری غذا کھانے والا ہے, متر پینے والا ہے. جب منہ کھولا گندگی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جب منہ کھولا گندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اور یہ باتیں کیوں کرتے انہوں, آپ لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے. ان کو کیا حاصل ہونا ہے ان کو پتا ہے اچھی طرح. انہوں ویوز ملنا بول کے چار کی بات کر رہے, جبکہ ویوز کے لیے انہوں جیتے ہیں. انہوں گندگی جو برپا کرتے, جو دیش کو جو بانٹ رکھے, دیش واسیوں کو جو تکلیفیں دیتے, جو اذیتیں پہنچاتے, یہ اپنے آپ کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر ڈالتے ہیں. کیونکہ ان کے رگوں میں ہے وہ چیز, کیونکہ خون تو نہیں ہے, متر ہے, وہ تو بتا دیا میں نے آپ لوگوں کو. تو بہرحال یہ کالا پھر بولا, یہ کالا پھر بولا. تو یہ کالا کچھ بولا تو اس کی اہمیت نہیں ہے بھائی. یہ چندی چور ہے, آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. اور منہ کھولا تو زہر کے علاوہ کچھ نہیں. اب اس کی بڑی تپی اسی لیے جے فلسطین جو بولے نا, جے بھیم بھی بولے, جے میم بھی بولے, جے تلنگانہ بھی بولے, جے فلسطین بھی بولے, جو کہ ساری دنیا سنی ہے. اب ان کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے لوگوں کو, آتنکیوں کو, جو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اتنی جل رہی ہے ان کا پچھواڑ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی مرچی انگار لگے ہوئی ہے ان کو, بیٹھ نہیں سک رہے ہیں لوگ دھونے کے لیے, اتنی تکلیف ہو رہی ہے ان کو. یہ کیا ہے معلوم, یہ ایک زہر ہے, یہ زہریلے ہے یہ. تو ان کے پاس اتنا زہر ہے تو کوئی چیز اچھی نہیں دکھتی ان کو. اب انہوں جو کیا ہے, اگرچہ ان کے پپا میں دم رہتا, اگرچہ ان کے بابا پپا پپا ڈیڈی ڈیڈی ابا ابا میں رہتا تو انہوں شکایت کرتے, انہوں اعتراض کرتے. یہ چندی چور سالے, یہ غڈری غذا کھانے والے, یہ بولے کچھ تو حاصل ہونے کا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کا کام ہے گندگی برپا کرنا, گندگی پھیلانا, کسی طریقے سے گندگی پھیلانا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال جو بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے جو کام کیا ہے وہ کافی مسلمان, دنیا کے سارے مسلمان جو بھی سنے ہیں یہ, ان سارے مسلمان کو کے ایک خوشی سے لہر دوڑ گئی ہے. ان کے آپ
یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خدا کی قسم جب ایک بندہ لوک سبھا میں یہ بات بول سکتا تو خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کو کتنی فکر ہے فلسطین کے لیے یہ بھی معلوم ہو گیا. یہ تو ہم کو معلوم تھا لیکن دنیا باخبر تھی ان چیز سے, دنیا باخبر تھی, لیکن بیرسٹر اسدالدین اویسی نے دکھا دیا کہ ہم کو کتنی محبت, کتنی پرواہ اور کتنی فکر ہے فلسطین کی, فلسطین کے لیے کتنی فکر ہے یہ بتا دیا. اب یہ لوگوں کی تو تپنگیچ, ان کی تو جیلنگیچ, انہوں تو بھناس ہونے کے لیے پیدا ہوئے نا بھائی. یہ غٹری غذا کھانے والے, یہ غٹر کی غذا تو کھاتے رہیں گے یہ لوگ, ان کا کھانا پیشہ ہے, نہیں کھائے تو پھر کہیں بھی بھر گیا تو وہ الگ مشکل ہے, بند ہو جاتے, پھر نالے بند ہو جاتے. اس لیے ان کی یہ غذا ہے, انہوں کھان دو بھی بولنے دو بھی, اس سے بالکل کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ ہم مسلمانوں کے لیے واقع بہت فخر کی بات ہے. یہاں تک کہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کا ذکر ایران میں کیا گیا. آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں, ترکی میں ان کی فوٹو لے کر ان کو دعائیں کی گئی, ایران میں ان کے حق میں دعائیں کی گئی, اور ان کی اس اسپیچ کو ٹرانسلیشن کر کے ایران کے 7 چینلوں پہ میں سمجھتا ہوں 50 مرتبہ دکھایا گیا, اور ان کی سرخیاں بنی رہی, ہیڈ لائنز بنی رہی. ایران کے چینلوں پہ اسدالدین اویسی صاحب کی وہ اسپیچ چلتے رہی, یعنی ساری دنیا میں ہمارا نام اوپر ہو گیا. یقین مانیے ہم ہائی ہی اوپر, ویسی بات نہیں ہے, لیکن جو دنیا سوچتی تھی ہم کو درد نہیں ہے فلسطین کا, ہم کو درد اوروں سے زیادہ ہے, اوروں سے زیادہ ہے. بولے تو یقین کوئی نہیں کرتا تھا, لیکن اب تو یقین کرنا پڑے گا, کیونکہ لوک سبھا جیسی جگہ پر جب شپت اٹھاتے ہوئے ایک بندے نے جے فلسطین بولنا, یعنی فلسطین زندہ باد بولنے کے برابر ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اب یہ گودی میڈیا ہاتھ دھو کے پیچھے پڑ گئی بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے. اب انہوں گاڑی کے لیے جا رہے ہیں, پارکنگ میں جا رہے ہیں, ان کے پیچھے پورے چینل والے ایسا کہیں کو بولے, ایسا کہیں کو بولے. وہ بھی ایک شعر ہے, کیسا جواب دے دیا, جو بولنا تھا بول دیا بھائی, اور جو بولا سچ بولا اور حق بولا, ایک بار رہے 10 بار بولتا ہوں. جو بات ہے برابر ہے, کون کیا بولنے رہے اور کون کیا کیا بولتے, جا کے وہ سنو, اس کے اوپر بحث کرو. جب ہم بول رہے ہیں اگرچہ, اور گاندھی خود فلسطین کے لیے کیا بولے تھے یاد دلائے انہوں میڈیا والوں کو, اس گودی میڈیا کے ان چینلوں کو جو الٹے سیدھے سوالات کر رہے تھے, کھلا بول دیے کہ گاندھی جی نے کیا بولا تھا فلسطین کے بارے میں. اگرچہ جے فلسطین بولتا ہوں تو غلط کیا بولا میں نے, اور جو بولا بہت اچھی بات بولا میں نے, میرا کوئی افسوس نہیں ہے, اور بار بار بولوں گا, ہر بار بولوں گا. آپ کون کیا اعتراض کرتے اس سے فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال وہ کالے وڈے ور کو, کالے ڈکر کو, کالے انڈے کو بول دو, یہ بند کر رہی ہے. اب بس ہے, اب اتنی گندگی پھیلا کے دیکھ لیا, کیا ملا, نہ تیرے کو ملا نہ تیرے ابا کو ملا. ابھی بھی پھر بھی وہی زہر, وہی گندگی, وہی زہری افشانی الفاظیں, وہی لوگوں کو بھٹکانا, وہی گندگی پھیلانا. تیرے کو ویوز کی ضرورت ہے رہی ہے, ان کو ضرورت نہیں ہے کوئی چیز کی. اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے ان کو, بیان نہیں کر سکتے, ان کے خط کا کوئی لیڈر نہیں ہے, سمجھا نا. تو اسی لیے اب یہ ان کا نام لے کے تو وارے ان کے اوپر سے جا کے تو مشہور ہونا چاہتا, تیرے کو 4 ویوز ملنا بول کے تو سوچتا, لیکن یہ نہیں سمجھتا تو کس کے لیے بول رہا, کیوں بول رہا, کئی کو بول رہا, وہ نہیں دیکھ رہا. جب بول رہے تھے انہوں اکیلے کمرے میں تیرے ویسا بیٹھ کے بولے, تیرے ویسا اکیلے میں بولے. ارے لوک سبھا میں پورے ایم پیز کے سامنے, پردھان منتری کے سامنے, وزیر داخلیہ کے سامنے, اسپیکر کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ بولے, سمجھا.
یہ چھپ کے بولنا تیری عادت ہے، ڈر کے بولنا تیری عادت ہے، تیری فطرت ہے، کیونکہ تو ہے وہی کیٹیگری کا. بہر کے میرے عزیز دوست، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.